السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ہم مثنوی پر بات کریں گے، اور مثنوی بھی ایک خاص مثنوی جو بڑی اردو کی 3 مشہور مثنویاں ہیں، جس میں میر حسن کی سحر البیان ہے، اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے، اور نواب مرزا شوق کی زہر عشق ہے۔ یہ 3 مثنویاں اردو میں بہت یادگار ہیں۔ مثنویاں تو ویسے بہت لکھی گئیں، غالب نے بھی لکھی، اور اس سارے دور میں میر نے بھی لکھی مثنویاں۔ اور مثنوی جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ مثنوی جو ہے وہ ایک مخصوص چند بحروں میں لکھی جاتی ہے، اور یہ ایک طویل قصہ اس میں لکھا جاتا ہے۔ یہ قصہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، یہ قصہ تخیلاتی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح داستان گوئی ہمارے ہاں ہمارے شعر و ادب کا بہت اہم اثاثہ ہے، اور قصہ کہانی داستان گوئی جو آگے چل کر پھر مغرب سے جو چیزیں آئیں، جس میں ناول تھا اور شارٹ اسٹوری، افسانہ، مختصر کہانی، یہ سب چیزیں مغرب سے آئیں، لیکن ہمارے ہاں جو کلاسیکل ہے وہ داستان گوئی ہے۔ داستان امیر حمزہ، داستان گل بقولی، اور داستان میر امن کی جو ایک بہت مشہور داستان ہے۔ تو ان داستانوں میں ایک بہت کچھ ہمارا جو کلاسیکی ورثہ ہے موجود ہے، اور فورٹ ولیم کالج نے یہ کوشش کی کہ داستانیں جو ہیں وہ لکھی جائیں، اور ان کی فرمائش پر بھی بہت سی داستانیں لکھی گئیں۔ تو نواب مرزا شوق جو ہیں وہ 1783 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، وفات ان کی 1871 میں ہوئی، اور یہ واجد علی شاہ کے دور میں زہر عشق، جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لکھی گئی۔ زہر عشق جو ہے عبد الماجد دریا آبادی کے مطابق لکھنؤ میں جب تھیٹر کا رواج ہوا تو اس میں ایک کمپنی نے اس مثنوی زہر عشق کو ڈراماٹائز کیا، اور یہ جب وہاں پیش کی گئی لکھنؤ کے تھیٹر میں، تو لکھنؤ کے جو نازک مزاج لوگ تھے، اور وہ دور تو آپ سمجھ لیجئے کہ واجد علی شاہ کے دور میں جو رنگینیاں تھیں، دولت کی فراوانی تھی، اور بہت کچھ ایسا تھا جو کہ حقیقی زندگی سے کچھ ماورا ہو گیا تھا۔ تو یہ جو زہر عشق ہے، یہ نواب مرزا شوق نے ایک متوسط طبقے کی کہانی لکھی، جس میں ایک سوداگر کی بیٹی ہے، اور پھر ایک نوجوان وہاں رہنے کے لیے آتا ہے، اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ایک محبت پروان چڑھتی ہے، اور پھر وہ محبت اپنے انجام تک پہنچ نہیں پاتی، اور ایک وقت میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے، اور پھر آگے چل کر ہیرو بھی اسی خودکشی کو دہرا دیتا ہے۔ تو جب یہ پیش کی گئی لکھنؤ کے تھیٹر میں تو لوگ رونے لگے، زار و قطار، ان کے جذبات جو ہے اور احساسات جو ہیں وہ امڈ گئے، اور ایک ماتم کی فضا جو ہے وہاں پیدا ہو گئی۔ اسی لیے پھر اس پر پابندی لگا دی گئی، اور قانوناً پابندی لگائی گئی۔ ایک دوسری صورتحال یہ بھی ہوئی کہ انگریزوں نے بھی اس میں کوشش کی کہ یہ مثنوی جو ہے اس پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ بہت سے نوجوان جو ہے جو محبت کر رہے تھے، لڑکے اور لڑکیاں، خودکشی کا رواج پروان چڑھنے لگا تھا۔ اس مثنوی اتنی اثر انگیز تھی یہ، اب آپ سمجھیں کہ کتنی اثر انگیز تھی یہ مثنوی۔ اور اس مثنوی کی جو خاص بات ہے وہ اس میں بحر خفیف میں لکھی گئی، بحر میں لکھی گئی ہے یہ مثنوی، اور اس کا ایک بہت ہی کمال کا شعر ہے۔ اس کے کئی حصے ہیں اصل میں۔ ایک تو آغاز داستان ہے جو کہ مثنویوں میں اس کے حصے باقاعدہ بنائے جاتے تھے۔ آغاز داستان ہے، پھر 2 مہینے بعد معشوقہ کا پھر آنا، یہ بھی ایک عنوان ہے اس کا، عاشق کا جواب، اور جواب معشوق کی طرف سے آنا، یہ سارے عنوانات چل رہے ہیں۔ رخصتی ہے، ملاقات ہے، معشوق کا جنازہ ہے، اور خواب، یہ اس طرح کے عنوانات اس مثنوی میں موجود ہیں۔ تو اس کا میں تھوڑا سا ایک وہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ آغاز کیسے ہوتی ہے۔ ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، داستان غریب لکھتا ہوں، تازہ اس طرح کی حکایت ہے
سننے والوں کو جس سے حیرت ہے، جس محلے میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، ایک دختر تھی اس کی ماہ جبیں، ایک دختر تھی اس کی ماں جبیں، شادی اس کی نہیں ہوئی تھی کہیں، شادی اس کی نہیں ہوئی تھی کہیں۔ تو یہ اس طرح یہ داستان کا آغاز ہے، اور مثنویوں میں باقاعدہ ایک قصہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس میں کردار ہوتے ہیں، ان کرداروں کا اتار چڑھاؤ ہے، احساسات و جذبات ہیں، اور اس میں کئی موڑ آتے ہیں قصے میں جو کہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہے پڑھنے والوں کے لیے یا سننے والوں کے لیے۔ جان ایلیا کو بہت زیادہ ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سنا رہا ہوں کہ گیسو رخ پر ہوا سے ہلتے ہیں، گیسو رخ پر ہوا سے ہلتے ہیں، چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں، تو چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں۔ تو وہ بڑا جھوم جھوم کے جو ہے اپنی خاص کیفیت میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ گیسو رخ پر ہوا سے ہلتے ہیں، چلیے چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں۔ تو اس مثنوی کے حوالے سے اور میں بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ نواب مرزا شوق جو ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ بھی انہوں نے 3 مثنویاں لکھیں، جس میں بہار عشق بھی شامل ہے اور فریب عشق بھی ہے، لیکن زہر عشق جو ہے اس نے بہت شہرت پائی، اور ایک خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پختگی کی عمر میں یہ مثنوی لکھی، اور اس سے وہ ہمیشہ کے لیے اردو ادب میں زندہ ہو گئے۔ تو پابندی بھی لگی اور پھر پابندی ہٹی بھی، اور ہمیشہ پڑھنے والوں میں پسند کی گئی۔ اس پر ایک اریانی کا بھی جو ہے وہ الزامات لگے کہ اس مثنوی میں بہت ساری اریانیت کو بھی فروغ دیا گیا، حالانکہ ناقدین کے مطابق اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو کہ ہماری غزلوں میں موجود نہیں تھی، یعنی جرت کی غزلوں میں جو چیزیں موجود ہیں اس سے زیادہ کیا تھا، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس پر یہ بھی الزامات لگے کہ یہ اخلاق باختہ قسم کی مثنوی ہے، اور یہ جو شرفا ہیں ان کے بچے اور بچیوں کے اخلاق کو خراب کرتی ہے۔ لیکن بہت سے ناقدین کے مطابق تو یہ اخلاق کو بڑھاوا دینے والی مثنوی ہے، اور چونکہ متوسط طبقے کی کہانی تھی، یہ قصہ تھا، تو اس لیے اس کا جو اثر ہے وہ اور یہ لگتا ہے کہ کوئی حقیقی زندگی سے انہوں نے کوئی واقعہ اٹھایا، اور بہت ہی پر اثر انداز میں، سلیس انداز میں نواب مرزا شوق نے اسے لکھا اور اس مثنوی کو امر کر دیا۔ یہ تقریباً اس کے جو اشعار ہیں، کیونکہ اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی ہے، کتنے اشعار ہوں گے، کتنے اشعار ہونے چاہیے، یہ تو شاعر پر ہے، تو یہ تو 550 سے زیادہ شعر ہیں اس کے اندر۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ مثنوی میں ہر شعر مطلع ہوتا ہے، یعنی رائمنگ ہوتی ہے پہلے مصرے اور دوسرے مصرے میں، یہ بھی خاص بات ہے، ایک بحر کی پابندی کی جاتی ہے، اور ہر شعر جو ہے وہ مطلع ہوتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اب زور بیان بھی اس میں آ گیا، اس لیے کہ مطلع لکھنا تو ویسے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہاں مطلع در مطلع چل رہا ہے معاملہ، اور اگر 550 شعر ہیں تو 550 مطلع ہیں، اسی میں پوری کہانی بیان کی گئی ہے، تو مشکلات بھی ہیں، اور بہت مشاقی کا معاملہ بھی ہے، اور اساتذہ نے ظاہر سے لکھا، لیکن یہ پھر بعد میں ہمارے ہاں زیادہ اس نے فروغ نہیں پایا، جدید ادب میں مثنویاں نہیں لکھی گئیں، اور یہ ایک بہت بڑی زبردست جو ہے وہ ایک صنف تھی، جس طرح مرثیہ ایک بہت بڑی صنف ہے جس میں کہ رسائی ادب کے حوالے سے واقعہ کربلا اور اس کے سارے کردار اور اس کا سارا ظلم اور جبر، اور پھر اس کے خلاف ایک آواز، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارا جو ایک قربانیاں ہیں اور شہادت ہے، وہ سارے میر انیس اور مرزا دبیر انہوں نے، اور پھر بعد میں بھی لکھا گیا، تو وہ بھی ایک بہت ہمارے ہاں جو رزمیاں جس صنف کیا کہی جا سکتی ہے وہ مرثیہ ہے، اور مرثیے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مثنوی
اس میں مختلف شہر کا حال احوال بھی ہو سکتا ہے، موسموں کا حال احوال بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور طرح کا قصہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حقیقی سفر بھی ہو سکتا ہے، کوئی خیالی سفر بھی ہو سکتا ہے، کوئی خیالی واقعہ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ اس میں گنجائشیں تھیں۔ شبنم رومانی صاحب، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کراچی کی مثنوی لکھی تھی، اور یہ کراچی کی مثنوی اس وقت لکھی گئی تھی جب کراچی ابھی پوری طرح ایک نئے سیاسی ایکشن میں نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کا انہوں نے کراچی کا جو حال احوال ہے اور جو دیکھا انہوں نے کراچی میں، کراچی کیسے بسا، پھر وہ کیسے آگے بڑھا، تو یہ ایک اٹیمپٹ تھا جو جدید ادب میں شبنم رومانی صاحب نے لیا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم مثنویاں لکھی گئیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تو فنی چابک دستی بہت چاہیے اور بہت مشاقی چاہیے، اور پھر ہمارے یہاں ناول ظاہر ہے فروغ پا گیا، افسانے فروغ پا گئے، تو اس وجہ سے بھی مثنویاں ہمارے ہاں نہیں لکھی گئی۔ جیسے داستانیں بھی ایک سطح پر ختم ہو گئی، کیونکہ یہ نئی فارمز آ گئی جو مغرب سے ہم نے لے لیں، اور اس میں اظہار خیال ہونے لگا، اور بہت اچھے ناول بھی لکھے گئے اور افسانے بھی بہت اعلیٰ لکھے گئے، اور اب تک لکھے جا رہے ہیں، ناول ہو یا افسانہ ہو۔ تو مثنوی دب گئی کہیں، لیکن زہر عشق وہ ایسی مثنوی ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو نیٹ پر دستیاب ہوگی۔ نواب مرزا شوق کے بارے میں مزید باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو دیگر مثنویاں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اثر انگیز مثنوی کہلاتی ہے وہ میر حسن کی سحر البیان ہے، اور جو سب سے زیادہ مشہور مثنوی ہے وہ زہر عشق ہے، جس پر پابندیاں بھی لگی اور اس کے باوجود وہ چلتی رہی۔ بس خالد موئن کو یہیں اجازت دیجیے، مثنوی ضرور پڑھیں، اور جو لکھ سکتے ہیں اسے بھی لکھیں، اور ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔